إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. سورہ یونس آیت نمبر 24. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتكم. رواہ البخاری حدیث نمبر 6425. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور جملہ حاضرین جمعہ، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے دنیا کی
نہ پائیداری کتاب و سنت کی روشنی میں۔ یہ دنیا اپنی تمام تر رونقوں، نعمتوں، زینتوں اور خوبصورتیوں کے باوجود آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی اور اس دنیا میں پائی جانے والی تمام چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی عمر کتنی ہے اور یہ دنیا کی مدت کتنی قلیل مدت ہے، اس کا اندازہ آپ سورۃ النازعات کی آیت کریمہ 46 سے لگا سکتے ہیں کہ جب کفار و مشرکین قیامت کے ہولناک مناظر کو دیکھیں گے، قیامت کی سختیوں کو دیکھیں گے، رب کے نافرمان جو اس دنیا میں رب سے بغاوتیں کرتا رہا، رب کے آگے جھکا نہیں، رب کے آگے سجدہ نہیں کیا، رب کے لیے رکوع اور سجود نہیں رہا ان کا، جو رب کی عبادت و بندگی سے اس دنیا میں دور رہا، جو اپنے خالق اور مالک حقیقی کو پہچاننے سے دور رہا، ایسا بندہ جب آخرت میں آخرت کے ہولناکیوں اور خوفناک مناظر کو دیکھے گا تو اسے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی اور اسے دنیا کی قیمت سمجھ میں آئے گی کہ ہم دنیا میں کتنے دن رہے اور وہ دنیا، اس دنیا کی کیا قدر و قیمت تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، کہ جب یہ لوگ قیامت کو دیکھیں گے، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، عذاب کی سختیوں کو دیکھیں گے، ان کے بھیانک مناظر کو دیکھیں گے تو وہ ایسا محسوس کریں گے گویا وہ دنیا میں دن کا ایک پہر، پچھلا پہر یا اگلا پہر ہی ٹھہرے تھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا كأنهم يوم يرون ما يوعدون، جس دن یہ لوگ اسے دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی قیامت کو دیکھیں گے، اپنی نظروں سے، اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں گے، لم يلبثوا الا ساعة من نهار، تو اسے وہ محسوس کرے گا کہ ہم دنیا میں صرف ایک گھڑی رہے ہیں۔ ان آیات کریمہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کتنا کم ہے۔ اس دنیا میں آدمی 1000 سال جی کر کے جائے، لیکن آخرت کو دیکھنے کے بعد اسے لگے گا کہ ہم دنیا میں صرف ایک پہر رہے ہیں، دن کی ابتدائی حالت، دن کی ابتدائی میں ہم رہے ہیں یا دن کے اختتام میں ہم رہے ہیں، پورا ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں ٹھہرے۔ یہ آخرت کو دیکھنے کے بعد، وہاں کے عذاب کو دیکھنے کے بعد اسے دنیا کی حقیقت معلوم ہوگی۔ میرے عزیزوں اور میرے دینی اور ملی بھائیوں، آپ اس سے قلیل مدت کو غنیمت جانیں، آپ اپنی زندگی کو غنیمت جانیں، آپ اپنی زندگی کو اہمیت دیں اور آپ اپنی زندگی کو رب کی اطاعت و بندگی میں گزاریں، آپ اپنی زندگی کو رزق حلال کی تلاش میں گزاریں، آپ اپنی زندگی کو رب کے آگے جھکا دیں، آپ اپنی زندگی میں عیاشی اور مکاری میں نہ لگے رہیں، آپ اپنی زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، کیونکہ یہ دنیا محض ایک گھڑی کے برابر ہے آخرت کے مقابلے میں۔ یہ دنیا ایک قلیل مدت ہے، ایک چھوٹی سی یہ زندگی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے آخرت کے بالمقابل میں۔ آپ اس دنیا میں اپنے آپ کو سمجھ لیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے،
تو آپ کو اس دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، اور جب یہ سمجھ کر کے اس دنیا سے آپ رخصت ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی جنت کے آپ مستحق ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم سے آپ آزاد ہوں گے۔ یہ دنیا آخرت کے بالمقابل میں کتنا ہے؟ محض ایک پہر، ایک گھڑی کے بالمقابل ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور اس دنیا کی حقیقت اور اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی وقت اور اس دنیا کی حقیقت کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے سورہ یونس جو خطبہ مسنہ کے بعد آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اس آیت کریمہ میں آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک لہلہاتی کھیتی سے تشبیہ دی ہے، ایک سرسبز و شاداب باغ سے تشبیہ دیا ہے، جو باغ جو کھیتی پانی کی بدولت کچھ مہینوں لہلہاتی ہے، پھر یوں ہی پانی ختم ہوتا ہے، موسم بہار ہے، موسم یہ جو پتجھڑ والا موسم آتا ہے، اس موسم کے آتے ہی اس کھیتی کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس زمین کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، اس کاشتکاری کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ دوبارہ یہاں کسی چیز کا اپجاؤ ہوگا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو ایک لہلہاتی کھیتی سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام۔ اس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے جو ہم آسمان سے نازل فرماتے ہیں، اور اس پانی سے یہ زمین کے نباتات ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، گھنی ہو جاتی ہے، اور ہریالی ہر طرف چھا جاتی ہے، جسے انسان بھی کھاتے ہیں اور جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، اور یہ زمین ایک بہار نما ہو جاتی ہے، یعنی بہت ہی خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ وظن اہلها انہم قادرون علیہا، یہاں تک کہ صاحب کھیت جو کھیتی کرنے والے ہیں، جو کسان ہیں، جو کاشتکار ہیں، وہ ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں کہ اب تو ہماری کھیتی تیار ہے، ہریالیاں ہی ہریالیاں ہیں۔ کھیتوں کی ہریالی دیکھ کر کے وہ اپنے دل بہلاتے ہیں، اپنے مستقبل کے عزائم لاتے ہیں سامنے کہ ان کھیتیوں سے ہمارے یہ فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اچانک میرا حکم آتا ہے، میرا عذاب آتا ہے دن یا رات کے کسی حصے میں، فجعلناها حصیدا، اور ہم اس کھیتی کو، اس ہریالی کو، اس ہرے بھرے کھیت کو بھس کے مانند کر دیتے ہیں، کٹی ہوئی کھیتی کے مانند کر دیتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہاں کل کوئی کھیتی تھی ہی نہیں۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زینتیں، یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ دنیا کی زیب و زینت، انسان اس سے دھوکہ کھا جاتا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ یہ زیب و زینت ختم ہونے والی ہے۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ دنیا کی آسائشیں، یہ دنیا کی نعمتیں زوال ہونے والا ہے، سب فنا ہونے والی ہے۔ انسان ان رنگینیوں میں آ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیتا ہے، دنیائی معمولی فائدے کے چکر میں اپنا ایمان تک بیچ دیتا ہے، اپنا اسلام تک بیچ دیتا ہے۔ آدمی کو فکر کرنی چاہیے کہ دنیا بس ایک لہلہاتی کھیتی کی طرح ہے جو پانی کی بدولت لہلہاتی ہے، پھر وہ مٹ جائے گی، پھر اس میں وہ بھس کی مانند ہو جائے گا، وہ کھیتی کی کوئی وقت اور حیثیت باقی نہیں رہے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کے ساز و سامان سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ اور تو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو دو لفظوں میں کہا کہ یہ دھوکہ والا دنیا ہے، یہ متاع فریب ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے۔ جب آپ کو پتا ہو جائے اس میں دھوکہ ہے، آپ اس میں کبھی ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہو کہ یہاں قدم بڑھانے میں نقصان ہے، آپ قدم نہیں بڑھاتے ہیں۔ اب اس دنیا کو اللہ رب العالمین نے اس میں موجود تمام چیزوں کے بارے میں کہا یہ متاع فریب ہے، یہ دھوکہ دینے والا ہے، یہ آپ کو نقصان دینے والا ہے۔ ذرا سوچ کر کے قدم اٹھاؤ، ذرا سوچ کر کے زبان کھولو، ذرا سوچ کر کے اپنے مزاج کو بدلو، اور ذرا سوچ کر کے اس دنیا میں اترو اور اس زمین میں پھیلو۔ کہا یہ دھوکہ ہے۔ اتنا ہی نہیں،
اسے کھیل اور تماشے بھی سے تشبیہ دی ہے. جو کھیل کود ایک پل بھر کے لیے ہوتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی میدان کا کھیل ہو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ پل بھر کی خوشی ہوتی ہے اور پھر وہ خوشی ختم ہو جاتی ہے. کہا یہ دنیا بھی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اس حقیقت کو جان لو اچھی طرح سے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تماشا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2858، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے بالمقابل میں اللہ کی قسم، الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه هذه واشار بالسبابه في اليم فلينظر لما ترجع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ یہ دنیا آخرت کے بالمقابل میں بس اتنا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی شہادت والی انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر اپنی انگلی کو نکال کر کے دیکھے کہ اس کی انگلی میں سمندر کے پانی کا کتنا قطرہ ہے. یہی دنیا ہے اور باقی سمندر آخرت ہے. جو انگلی میں پانی کا قطرہ آیا ہوا یہ دنیا ہے اور جو انگلی پانی چھوڑ کر آیا ہوا ہے وہ آخرت ہے. بتائیے یہ دنیا کتنا قلیل ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. انگلی میں لگے ہوئے پانی کے بند سے آدمی کا پیاس کبھی بجھ نہیں سکتا. مرنے والا بھی اس پانی کو پی کر کے بچ نہیں سکتا، وہ تڑپتا ہوا جائے گا اس دنیا سے. کہا انگلی میں لگا ہوا پانی یہ دنیا ہے، یعنی اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے برعکس آخرت اس سے کہیں بہتر ہے اور اتنی بہتر ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنی بہتر ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، آپ کا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا اور سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے دل میں کھٹک بھی نہیں آ سکتا. یہ دنیا آخرت دنیا کی بالمقابل میں اتنا بہتر ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2824. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اعددت لعبادی الصالحین، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، ما لا عین رأت، نہ تو آج تک کسی آنکھ نے اسے دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ تو آج تک کسی کان نے سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور سننے اور دیکھنے کی بات تو دور کی ہے کسی بشر کے دل میں کھٹک تک بھی پیدا نہیں ہوا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، جنت کی نعمتیں کیسی ہوگی. یہ کھٹک تک پیدا نہیں ہوا ہے. یہ ہے آخرت اور یہ دنیا ہے. آپ کا دنیا اور آخرت کا مقابلہ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم نہ سمجھو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت تو بہتر ہے، بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. جنت کی ایک بالش یا یوں کہہ لیجیے ایک کوڑے کے برابر بھی جگہ دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا ہے جنت کی معمولی جگہ، ایک کوڑے کے برابر والی جگہ، ایک بالش سی لے لیجیے، دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے. اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ دنیا ہے اور یہ آخرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کی حقارت کو ایک مثال سے سمجھایا. بہت عمدہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. صحیح مسلم کی حدیث، حدیث نمبر 2957،
حدیث کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بازار سے گزرے اور آپ کے ساتھ چند افراد بھی تھے، چند اشخاص بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بکری کے مردہ بچے کے پاس سے ہوا اور اس کا کان چھوٹا تھا یا کٹا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ بچی کے کان کو پکڑ کر کہا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون اسے 1 درہم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا ما نحب انہ لہ بشیء، آپ 1 درہم کی بات کرتے ہیں، کسی بھی چیز کے بدلے میں ہم اسے لینا پسند نہیں کریں گے. وما نصنع به، اور لے کر بھی کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تم اسے مفت میں لینا پسند کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا صحابہ کرام نے فواللہ لو کان حیا، اللہ کی قسم اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی تب بھی اس میں عیب تھا، اس کا کان چھوٹا ہے یا کان کٹا ہوا ہے، زندہ کی حالت میں بھی ہم اس بکری کو لینا پسند نہیں کریں گے. جس بکری کا کان کٹا ہوا اس کی قربانی جائز ہے؟ نہیں جائز. آپ اسے قربانی کے لیے لینا پسند نہیں کریں گے کیونکہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اس کے اندر عیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول اگر یہ زندہ بھی ہوتی تب بھی پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں ایک عیب ہے. چھ جائے کہ یہ مردہ، تو مردہ میں ہم کیسے پسند کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم، اللہ کی قسم جس قدر تمہارے لیے یہ جانور ناپسند ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا اس سے کہیں زیادہ کیا گزرا ہے، اس سے کہیں زیادہ ناپسندیدہ ہے یہ دنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سنن الترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2320. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، اگر اس دنیا کی وقعت اور حیثیت اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا، اسے تڑپتا مار دیتا اللہ اکبر. یعنی یہ دنیا ایک مچھر کے پر کی بھی حیثیت نہیں رکھتی. اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. ایک مچھر کے پر سے بھی ایک دنیا کیا گزرا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے بارے میں بیان فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فيها الا ذکر اللہ وما والاہ وعالما او متعلما. دیکھیے اس ملعون دنیا میں رہ کر کے بھی آپ کو آخرت کمانا ہے، اس مبغوض اور ناپسندیدہ دنیا میں رہ کر کے بھی آپ کو جنت کمانی ہے. اسی دنیا میں بھیجا اللہ رب العالمین آپ کو محض امتحان اور آزمائش کے لیے کہ تمہیں تمام طرح کی آزمائشوں سے گزر کر کے جنت کمانا ہے، تمام طرح کے مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے جنت کمانا ہے. اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں یہ دنیا ملعون ہے اور اس میں موجود تمام چیزیں ملعون ہیں. اللہ کی لعنت سے محفوظ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں الا ذکر اللہ، جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، جو اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں. میں نے آپ کو شروع ہی میں یہ جملہ کہا تھا کہ آپ اس قلیل مدت کو رب کی عبادت و بندگی میں گزار دیں. یہ دنیا دن کے ایک پہر کے برابر بھی نہیں ہے.
الا ذکر اللہ وما والاہ، اور ذکر سے تعلق رکھنے والی دیگر عبادتیں، یعنی وہ اعمال، وہ عبادتیں جو اللہ رب العالمین کو منظور ہے، جو اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے۔ وعالما او متعلما، اور اس دنیا میں اللہ کی لعنت سے کون محفوظ ہے؟ عالم دین، جو لوگوں کو دین کی دعوت دے، جو خدمت دین میں لگا رہے اور جو دین سیکھنا چاہے، طالب علم بھی اور معلم بھی یہ دنیا کی لعنتوں سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اس دنیا میں رہ کر کے رب کی لعنتوں کے مستحق نہ بنیں، بلکہ آپ رب کی لعنتوں سے بچیں، رب کی رحمتوں اور برکتوں کے مستحق بننے کی آپ کوشش کریں۔ یہ دنیا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، لوگوں دنیا سے ڈرتے رہنا اور عورتوں سے بھی ڈرتے رہنا، دنیا سے ڈرتے رہنا اور عورتوں سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں فتنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صحیح سنن ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2336، ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت میں ایک فتنے کی چیز رہی ہے اور میری اس امت کا فتنہ کیا ہے؟ مال ہے، جو انسان کو غفلت کی جانب لے جاتا ہے، جو انسان کو گمراہی کی جانب لے جاتا ہے۔ اس دنیا کی حقیقت کو آپ اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر اس دنیا کی کوئی بھی وقعت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بے رغبتی کا اظہار نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سامان سے خالی نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسر و کسرا کی طرح زندگی گزارتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی زندگی گزاری، آپ کے گھر کی حالت کیا رہی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی بڑی لمبی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو دیکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان زندگی تھا۔ میں نے اس میں پایا کہ 1 سا کے برابر جو ہے اور گھر کے ایک کونے میں کیکر کی 1 سا کے برابر چھال ہے اور گھر کے ایک دوسرے کونے میں ایک بغیر ضباط شدہ چمڑا پڑا ہوا ہے، یہ دیکھنا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یمکیک یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں کیوں نہ روؤں؟ آپ اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے چنیدہ رسولوں میں سے ہیں، اور آپ کی گھر کا یہ حال ہے، آپ کے گھر کے سامان یا یہ حال یہ ہے، آپ کا گھر ان سامانوں سے سجا ہوا ہے، آپ کے گھر میں کیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ کیسر و کسرا کو دیکھو، وہ کتنے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ جس چٹائی میں سوئے ہیں اس چٹائی کے نشان آپ کے جسم اطہر پر رکھا لگا ہوا ہے، آخر میں کیوں نہ روؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ان کے حوصلے کو بلند کیا، انہیں ہمت دیتے ہوئے کہا، الا ترضى ان تكون لنا الاخرہ ولهم الدنیا، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آخرت رکھا ہے اور ان عیاشوں کے لیے، ان کیسر و کسرا والوں کے لیے یہی دنیا ہے، یہی سب کچھ ہے، ان کے لیے آخرت نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا اور دنیا کی حقیقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی میں سوئے ہوئے تھے اور اس چٹائی کے نشان آپ کی جسم اکبر پر لگ گیا۔ انہوں نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں حکم کیوں نہیں دیا؟ آپ کے لیے ہم اچھا بستر لگا دیتے، نرم بستر لگا دیتے، آپ کا یہ مبارک جس چٹائی کے نشان لگا ہوا ہے یہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مالی وللدنیا، میں کہا اور یہ دنیا کہاں ہے؟ وما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کے حیثیت سے ہوں، ایک راہ چلتے مسافر کی طرح ہوں جو دھوپ کی تپش کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے
دھوپ کی تپش کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے ایک سایہ دار درخت کے نیچے جاتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر اپنے منزل مقصود کی جانب وہ رواں ہو جاتا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایک مسافر ہیں، یہاں آرام کہاں ہے؟ یہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہے، یہاں سکون کہاں ہے؟ یہ اصل منزل نہیں ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ جو آج یہ تصور کر لے کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، وہ کبھی چین اور آرام کا سکون نہیں لے سکتا، وہ کبھی آرام نہیں کر سکتا، وہ بے نمازی نہیں ہو سکتا، وہ اپنی مسجدوں کو ویران نہیں کر سکتا، وہ اپنی مسجدوں کی حفاظت کے لیے جان اور مال کی بازی لگا دے گا، وہ اللہ کے گھروں اور دینی مقامات کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دے گا۔ یہ قلیل مدت جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہر کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے ایک موقع سے کہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس ان اخوف ما اخاف علیکم، اے لوگوں مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے لمبی آرزوئیں، اور دوسری چیز خواہش کی پیروی، جو کہ لمبی آرزو انسان کو آخرت سے دور کر دیتا ہے، اور خواہش کی پیروی لوگوں کو راہ حق سے گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، سنو اس دنیا کو، یہ دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ، اور آخرت آنے والی ہے۔ اور سنو اس دنیا میں دنیا چاہنے والے بھی ہیں اور آخرت چاہنے والے بھی ہیں۔ فکونوا من ابناء الآخرہ، لوگوں آخرت والا بنو، ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور دنیا والا مت بنو۔ کیوں؟ فإن اليوم عمل، آج عمل ہے، ولا حساب، اس دنیا میں حساب نہیں ہے، وغدا کل حساب ہے ولا عمل، اور وہاں عمل نہیں ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں عمل کرو، آخرت میں وہی کاٹو گے جو بو گے۔ اس دنیا میں، اس دنیا سے جو کر کے جاؤ گے آخرت میں تمہارے لیے وہی ہوگا۔ بڑی اہم بات بیان فرمائی کہ دنیا عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور آخرت حساب ہے، وہاں عمل نہیں ہے۔ آپ وہاں ایک نیکی کے لیے بھی ترسیں گے لیکن آپ کو وہاں نیکی نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وَابْتَغِ بِمَا فِيمَا